علماء محدثین نے اس روایت کو دو طریقے سے نقل کیا۔ ایک روایت میں تو یہی آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ فضیلت خاص ہو جائے گی علماء حضرات اور قراء حضرات سے جو بھی قرآن کریم سکھاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ لیکن بعض محدثین نے اس روایت کو واو کی بجائے او کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ یہ فضیلت عام ہے، صرف سیکھنے والا ہے، صرف سکھانے والا ہے۔ اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس شخص نے قرآن پاک کو حاصل کر لیا اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا اس چیز کو جو اتاری گئی ہے تیری طرف۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے جو اتاری گئی ہے کتاب۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے میرے پیغمبر پڑھنے کا جب موقع ملے، جب تلاوت کا ارادہ ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا فذکر بالقرآن، بس آپ نصیحت کریں قرآن کے ساتھ، من یخاف وعید، اس شخص کو ہے جو ڈرتا ہے میرے ڈرانے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر کو تبلیغ، وعظ، نصیحت اور تلاوت کے لیے کیا کہتا ہے؟ میرے پیغمبر قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں آئے حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس شخص کو قرآن پاک کی تلاوت کی مشغولیت کی وجہ سے دیگر ذکر و اذکار اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے آتیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں اس شخص کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ جو دنیا میں دعائیں مانگنے والے مانگ رہے ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے میں اس کو عطا کروں گا۔ اور آگے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضلی علی خلقی، میرے کلام مقدس کو تمام کلاموں سے ایسے فضیلت ہے جیسے میں اللہ کو تمام مخلوقات پر فضیلت ہے۔ حضرت جی مولانا سعد دمت برکاتہم العالیہ نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کی تلاوت موبائل پہ کرتا ہے وہ اثر سے بھی محروم رہتا ہے، اجر سے بھی محروم رہتا ہے۔ اور اس کی بہت سی وجوہات ہے کہ آدمی کلام مقدس کو اٹھانے سے اور کھولنے سے محروم رہتا ہے، اور پھر مسجد میں بھی موبائل کھول کے بیٹھا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے لیکن دائیں بائیں دیکھنے والے تو یہی سمجھیں گے یہ موبائل استعمال کر رہا ہے، تو اس سے بھی اس کا اثر غلط پڑے گا۔ یہ تو تلاوت کر رہا ہے، گھر میں بیٹھے بچے دیکھ رہے ہیں تو وہ یہی سمجھیں گے کہ بابا ہمارا موبائل پہ مصروف ہے۔ قرآن مجید کا دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، چومنا ثواب، پڑھنا ثواب، موبائل کو تو چوم نہیں سکتا۔ اللہ کے کلام کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو قرآن مجید کھول کے کم از کم مسجد میں تو اس کا اہتمام کریں۔ ہاں سفر میں ہیں، گاڑی پہ ہیں، وہاں قرآن مجید میسر نہیں ہے، موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک عالمی فتنے کا بھی خطرہ ہے، جو لوگ قرآن مجید پہ تلاوت کرتے رہیں گے، کرنے کا معمول بنا لیں گے تو ان کے گھروں سے قرآن مجید کے نکلنے کا خطرہ ہے، قرآن مجید وہاں سے نایاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر موبائل پہ جتنی چیزیں ہیں، ہمارا شاملہ ہے، ہزاروں کتابیں موجود ہیں، حدیث کی، تفسیر کی، فتاوے کی، ہزاروں کتابیں موجود ہیں، لیکن ان کا جب دل چاہے گا وہ بٹن دبائیں گے، سارا کا سارا فنش، ساری چیزیں ختم۔
تو کلام مقدس کی تلاوت کا اہتمام کریں، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان، مقام، عظمت عطا کیا ہے اس کی وجہ کلام مقدس ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ قرآن مجید ناظرہ پڑھنا، حفظ کرنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنا اپنا مقام ہے۔ جو قرآن مجید ناظرہ پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ بھی نفع پر ہے، خیر پر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جو کلام مقدس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، معنی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کو معنی، مفہوم، مطلب بھی آتا ہے، تو سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں نور علی نور۔ لیکن اگر جن کو معنی، مطالب نہیں آتے، ترجمہ نہیں آتا، تو وہ بھی تلاوت کرتا رہے، وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، وہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام مقدس سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔